Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کی کہ کس مومن کا ایمان مکمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ مہر مثل دینے کی نکاح کی، مہر مثل اس جیسی عورت کی عام طور پر جو مہر ہوتا ہے، اس شرط پر نکاح کی مگر مہر دینے کی کوئی ارادہ نہیں ہے تو زناکار ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکار کہا ہے کہ وہ شخص زناکار ہے۔ اس طرح وہ شخص جس نے دوسرے آدمی سے قرض لیا اس شرط پر کہ میں اس کو دوبارہ نہیں ادا کروں گا، اس کو اس کا قرض نہیں دوں گا، تو یہ شخص چور ہے۔ اس طرح قرض جو ہے یہ بہت ہی بڑی عمل ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ کسی کو قرض دینا صدقہ سے بھی اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ صدقہ تو آپ اس شخص کو بھی دیتے ہو جس کا اس چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس وہ چیز پہلے سے بھی موجود ہوتا ہے، لیکن قرض آپ ایسی ہی شخص کو دیتے ہو جس کو واقعی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت بھی رکھی ہوئی ہے کہ اس شخص کو بہت ہی فضیلت، اور اس کی جو عمل ہے وہ صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والی عمل ہے۔ اس طرح دوسرے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو، کیونکہ وہ اپنے اختیار کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تم نے وہ بطور امانت کے حاصل کی ہوئی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کے جسم تم پر حلال ہوا ہے۔ اس طرح خاوند کے عورت پر عام معاشرتی 5 حقوق ہیں۔ جو گھریلو ضرورتیں ہیں، جو سامان ہے، وہ خاوند اس کو لا کر دے گی، وہ خود بازاروں میں نہیں گھومیں گی، وہ خاوند کا حق ہے کہ اس کو وہ گھریلو سامان اور گھریلو ضرورت وہ میسر کرے گی۔ دوسری نمبر پہ وہ یہ ہے اس کے حقوق، عورت کے حقوق، کہ اس پر ظلم نہیں کرے گی۔ تیسری نمبر پہ یہ ہے کہ اسے معاف کرے گی، اس سے درگزر کا معاملہ کرے گی، اور اسی طرح جب اس سے کوئی خطا ہو جائے اس سے معاف کرے گا، اور اس کے ساتھ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے کہ اسے ضروری دینی مسائل سے کہیں گے، جیسے روزے کی مسائل، نماز کی مسائل، وضو کی مسائل وغیرہ۔ اس طرح اسے حلال روزی کھلائیں گے، ایک خاوند پر لازمی ہے، کیونکہ حرام خوراک کی پرورش، ان کی جسم کی پرورش، یہ قیامت کے دن جہنم کی ایندھن بنیں گے۔ اس طرح ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی باتیں جب سنی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بول رہی ہے، تو وہ شخص واپس لوٹ کر چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ کیا معاملہ تھا، تو اس نے کہا کہ معاملہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا بھی ہم پر حقوق ہے کہ ہم اس سے درگزر کا معاملہ کریں، ہم اسے معاف کریں، چونکہ میں نے اسے معاف کیا ہے، کیونکہ اسے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہوا ہے، اس نے مجھے حرام کام میں مبتلا پڑھ کر جہنم کا مستحق نہیں بنایا، وہ میرے گھر کی محافظ ہے، گھر کی حفاظت ہی کرتی ہے،
میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، اور اسی طرح کپڑے دھوتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے میرے لیے، جب یہ سب کچھ میرے لیے کرتی ہے تو میں اس سے درگزر کا معاملہ کیوں نہ کروں؟ تو شخص نے کہا یہ تو میری بیوی بھی کرتی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کہا کہ آج کے بعد میں اس سے درگزر کا معاملہ کروں گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اخراجات کے بارے میں قیامت کے دن بھی سوال نہیں ہوگا۔ ایک، جو سحری کے وقت خرچ کیا جائے، اور روزہ افطاری کے وقت جو کھانا تیار کیا جائے اس پر جو خرچ آ جائے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اس طرح والدین پر جو خرچ کیا جائے، اور اس طرح جو گھر والوں پر خرچ کیا جائے، ان 4 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا، جتنا ہی خرچ کیا جائے۔ اس طرح دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 دینار ایسے ہیں کہ ان میں سے پہلی دینار جو فی سبیل اللہ خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، دوسرے غلام آزاد کیا جائے دینار سے۔ اس طرح تیسرے نمبر پہ ہے جو فقیر اور مسکین کو کھلایا جائے۔ چوتھے نمبر پہ وہ دینار جو گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ ان 4 دیناروں میں جو عمل کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ نیکی جس دینار پر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی نہیں ہوگا کہ جتنا خرچ کیا ہے اس پر۔